بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی نسل کا ابلک گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرینہ کا میدان حواجز تھا۔ چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے بھری تھیں۔ نقاب پوش گھوڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھوڑ سوار اپنی دو دھاری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک جھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاہ و جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرمان روا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھی۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی تالی سن کر ینیچری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانیوں نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر مچل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے رعونت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تیری جرت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آنے واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جھکائی دینے کی بجائے تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھٹکار دور دور تک گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ ایک لخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بندھی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر آش آش کر اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی بھاری بھرکم تلوار سکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرتے جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مزمحل تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی۔ ادھیڑ عمر مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ اورنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کسٹریاڈ تھا۔ سلطان مراد خان الثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمان روا جان کسٹریاڈ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جان کسٹریاڈ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرینہ میں آئی
تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقہ میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کسٹریاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کسٹریاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرینہ میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرینہ میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرینہ میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بنانے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینوئیل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرینہ کی ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرینہ میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی اور وہ اس کی مکارانہ صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کے علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر ہوتا تو دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور حد چڑھ تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کسٹریاٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرینہ آنا پڑا۔ اور اس پر مستزاد یہ تھا کہ اس کے 3 چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگ و پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آلس صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرینہ کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر
غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکیں۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا، اسٹیڈیم کے ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے قد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زیرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آئینی خود کی بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہی ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگیں۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن ہشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے، جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہرین ہشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھینچ بھینچ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شاہ سوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شاہ سوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرینہ ہے، اور میں سلطان مراد علی خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چکا چوند نہیں تھی، بلکہ آسمانی صاعقہ کی لپک تھی۔ قاسم کے تابڑ توڑ حملے سکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر بار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچکانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو۔ اچانک قاسم نے اپنے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔
فرتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیک دراز قامت قاسم کے پہلے وار کو ہی نہ سہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آئینی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کی بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو یکدم سٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور ایک لخت اپنے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا، جہاں مقابلے کے جوان ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات سب تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی سرعت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی 14ویں رات کے چکور کی طرح پھڑ پھڑاتی اوپر کی طرف اڑاتی چلی گئی۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلو کا ایک ایسا دو آزمایا کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔